وہ اپنا پیغام بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کی جیلوں میں ہمارے ہزاروں اسیران آزادی ہیں جو راجستھان کی، گجرات کی اور تاج جیل میں پابند ثلاثہ ہیں۔ ان کا جرم یہ ہے کہ جو میں وہ اپنے وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور ہندوستان کو وہ وعدے یاد دلاتے ہیں جو اس نے اقوام عالم کو وٹنس بنا کے جموں کشمیر کے لوگوں سے 1947 میں کیے ہوئے۔ تو اس کے عوض میں جو بھی آزادی کی بات ادھر کرتا ہے وہ ان کا ایجنٹ کہلایا جاتا ہے، جو ادھر آزادی کی بات کرتا ہے وہ ان کا ایجنٹ کہلایا جاتا ہے، جبکہ آزادی پسند جو ہے وہ اپنے وطن کے ایجنٹ ہیں اور وطن کے حریت پسند بیٹے ہیں۔ تو یاسین ملک صاحب کو گزشتہ سال عالمی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان نے اخلاقی قدروں کو رونتے ہوئے، انسانی حقوق کو زمین بوس کرتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی۔ اب چونکہ 2024 میں ہندوستان کے الیکشن آ رہے ہیں تو مودی جو ہے اس الیکشن کو جیتنے کے لیے یاسین ملک صاحب کو قربانی کے بکرے کے طور پہ کیا کہتے ہیں ان کو انلیگلی اپنی گٹھ پتلی کورٹ سے سزائے موت کی جو ہے وہ سزائے موت دلانا چاہتا ہے۔ گزشتہ سال بھی JKLFN نے اسلام آباد پریس کلب کے آگے 1 مئی سے 25 مئی تک دھرنا دیا اور 25 مئی کو جب انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تو ہم انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ کر رہے تھے تو ڈی چوک سے ہمیں گرفتار کر کے ڈالا جیل میں ڈالا گیا، مجھے اور میرے ساتھیوں کو۔ وہ مقدمات بھی ہم پہ چلے۔ اس مرتبہ پھر میں نے آپ سے جو سوال کرنا اس کے جواب میں آپ کو دے دوں۔ تو جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ 9 اگست کو ان کے آئیں گے تو میں نے تمام جو دیگر JKLF کے دھرے ہیں جیسے کہ نواز صاحب سے میں ملا، توقیر صاحب سے میں نے رابطہ کیا، ساجد صدیقی صاحب کو میں نے کہا کہ آپ چونکہ یاسین ملک صاحب کو آن کرتے ہیں اور آپ کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، آپ آگے ہوں، ہم آپ کے پیچھے ہوں گے۔ یہاں پہ عباس پور، ہجیرا، کوٹلی، مظفر آباد، راولہ کوٹ، نیلم میں چھوٹے چھوٹے جلسے جلوس کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیموں کی یہاں پہ رسائی نہیں ہے۔ ہم انڈین ایمبیسی کے آگے یا پھر ہم UN کے آگے جو ہے مکمل احتجاج کی کال دیں اور دھرنا دیں، تمام آزادی پسندوں کو، ریاست کے تمام محب وطن لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں۔ انفارچونیٹلی انہوں نے میری بات پہ جو ہے وہ دھیان نہیں دیا تو JKLFN نے 7 اگست کو اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے انڈین ایمبیسی کی طرف مارچ نکال دی ہے اور پھر انڈین ایمبیسی کے آگے ہم یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ میں 1 جون سے، آج جولائی ختم ہونے کو ہے، میں 1 جون سے اس کمپین پہ ہوں اور میں اسی سلسلے میں آج عباس پور میں ہوں۔ میں جموں کشمیر کے تمام لوگوں سے جو اندرون ملک ہیں، جو گلگت بلتستان میں، جو پنڈی اسلام آباد میں، لاہور کراچی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قومیں اپنے قائدین کو، اپنی تشخص کو، اپنی تاریخ کو، اپنے وطن کو بچانے کے لیے یکجا ہو کے نکلتی ہیں۔ اگر آپ واقعی یاسین ملک صاحب کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی ریاست جموں کشمیر کے اسیران کی آزادی کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں تو آئیں 7 اگست کو JKLFN کی کال پہ دن 3 بجے اسلام آباد پریس کلب سے انڈین ایمبیسی تک ہمارے ساتھ مارچ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران خان۔ آج اس وقت میرے ساتھ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین جناب صداقت مغل کشمیری جنت نذیر نیوز کے آفس میں اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے صداقت مغل کشمیری صاحب، آپ کو عباس پور آمد پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور مختصر سے آپ سے سوالات کریں گے چونکہ آپ ایک مشن پہ آئے ہیں اور مشن کو بھی ہم نے بتلانا ہے اپنے پلیٹ فارم سے کہ آپ کیا مشن لے کے یہاں پہ آئے ہیں اور پورے آزاد کشمیر بھر میں آپ جو ہے نا کس مشن کے تحت آئے ہیں۔ اور دوسرا نمبر چند ایک سوالات ہیں آپ سے، وہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے صداقت مغل کشمیری صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو جماعت ہے لبریشن فرنٹ، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہے، اس کا پورا نام آپ بتائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے جناب امان خان صاحب آپ کے رفقا کا، اس ادارے کے تمام ممبران کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، میزبانی کا شرف بخشا آپ نے اور ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا۔ ہماری جماعت کا نام ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKLFN۔ جی بہت شکریہ۔ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نظریاتی JKLFN ان کی جماعت کا نام ہے۔ چونکہ بہت سارے ٹکڑے بنے اور کچھ عوامی سوالات تھے، کچھ پبلک کے جو خدشات تھے، آج ہم جناب چیئرمین صاحب سے آج ہم بات بھی کریں گے ان کے مشن کے بارے میں بھی۔ چیئرمین صاحب، ہم نے آپ سے بہت سارے سوالات کرنے اور سوالات وہ ہیں جو پبلک کے سوالات ہیں اور خدشات اور تحفظات ہیں جو پبلک کو، چونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک پاپولر جماعت ہے اور الحمدللہ العزیز اس نظریے کے ساتھ کشمیری قوم کھڑی ہے جو کسی مفاد کی خاطر، کسی اپنی ذاتی مفاد کی سیاست کی خاطر کچھ لوگ وہ دوسری تنظیموں سے، دوسری جماعتوں سے وابستہ ہیں، اس کے باوجود نظریاتی طور پہ بیشتر کشمیری اس وقت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نظریے کو تسلیم کرتے ہیں ذہنی طور پہ، اور حال بھی یہی ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے اس جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نے عملاً جو ہے یہاں پہ تحریک کا آغاز کیا، تحریک آزادی کشمیر میں سب سے پہلا کردار ہی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا آگا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو ہے نا مختلف ٹکڑوں کا شکار ہوتی گئی اور آج
اس کے بیشتر ٹکڑے جو عوام کی سمجھ میں نہیں آتی بات. اس حوالے سے میں آپ سے تھوڑا سا معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ایک ہوا کرتی تھی, یکجا ہوا کرتی تھی, اتنے ٹکڑے اس کے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جب ہم عوام کے لیے نکلیں, عوامی حقوق کے لیے, عوام کی آزادی کے لیے اور اس وطن کی آزادی کے لیے نکلیں, تو یقیناً ہمیں عوام کو اپنے قول و فعل کے متعلق بھی بتانا ہے, اپنے رہن سہن کے متعلق بھی بتانا ہے, اور جو بھی عوامی خدشات ہیں, میں سمجھتا ہوں جب آپ عوام کے لیے جدوجہد کریں تو عوام کا حق ہے ہم سے پوچھنا. اور یہ بہت اچھا سوال ہے, میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں, میڈیا کے دوستوں سے ملتے ہیں, تو لوگ ہم سے اس طرح سے ڈیپلی سوال نہیں پوچھتے جو آپ نے پوچھا. بیسکلی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ہی جموں کشمیر کی تاریخ آزادی کا آغاز کیا, اور لبریشن فرنٹ کے پرچم کے نیچے ہی 1.5 لاکھ لوگوں نے جانیں دی. اور اس وقت بھی وہ جو غزوہ ہند والے آئے تھے, وہ جو دلی کو فتح کرنے والے آئے تھے, وہ تو ابھی کہیں بھی آپ کو ریاست میں نظر نہیں آئے, کیونکہ وہ پانی کے بلبلے تھے, کسی نے ان کو ابالا تھا, وہ ختم ہو گئے. لبریشن فرنٹ ہی اس وقت میدان عمل میں ہے اور ہم جدوجہد کریں. اب رہ گئی ٹکڑوں کی یا تقسیم کی بات. میں 92 میں JKLF میں شامل ہوا, 92 سے لے کے اس وقت تک 2 سال میڈین مقبوضہ کشمیر میں رہا. پھر میں زی معاش کے لیے ہانگ کانگ گیا, اور وہاں بھی الحمدللہ میں نے وطن کی آزادی کو سفارتی سطح پہ اٹھایا. میں نے ممبران ہانگ کانگ جو ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو بریفنگ دی, سفارتی مختلف ممالک کے میڈیا کو میں نے جموں کشمیر کی دونوں طرف کی سچویشن سے آگاہ کیا, مختلف ممالک کے سفارتکاروں کو میں نے جموں کشمیر کے سچویشن سے آگاہ کیا, وائلیشن جو ہوئی ہے قابض آکوپائی آرمی کے اس حوالے سے آگاہ کیا. اس میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں انقلابی پسند, آزادی پسند جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی, ان میں کسی کا قبضہ نہیں ہوتا, وہ کوئی موسی نہیں ہوتی. المیہ یہ رائے کہ جماعتوں کے اندر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ وہ کسی آکوپائر کے لیے کام کائے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو ذاتی انا ہوتی ہے وہ جماعتوں کو نقصان پہنچا دیتی ہے. وہ جو کیا کہتے ہیں, اب اسی لبریشن فرنٹ کے کسی گروپ میں اگر میں کہوں کہ ایک گھر میں 6 عہدیدار ہیں, تو کیا باقی لوگ انسان نہیں ہیں؟ یہ لمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے. میں 18 سال میں بیرون ملک میں نے سفارتی سطح پہ کام کیا, وہاں پہ الحمدللہ پوری دنیا میں اتنا سفارتی کام نہیں ہوا ہوگا جتنا میں نے جس اسٹیشن پہ میں تھا ہانگ کانگ میں نے وہاں پہ کیا. میں ہانگ کانگ زون کا 16 سال صدر رہا, JKGB زون کا ڈاکٹر توقیر صاحب کے ساتھ 4 سال سینئر نائب صدر رہا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ کچھ لوگ, میں ان کے نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ توقیر گیلانی صاحب, رفیق ڈار صاحب کی صورت میں اس تنظیم کے بھی 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ کا یہ سب ایک ہوں. انہوں نے کچھ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ حکم چلانے کی کوشش کی جو لبریشن فرنٹ کے آئین کے منافی تھے, جو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کی آزادی کے منافی تھے. اپنے ایک سیاسی ایکٹیوسٹ تھا, مجھے وطن سے محبت کرنے والا, امان اللہ خان کا مقبول بات شہید کے راستے کا مسافر تھا, تو میں نے ان کی وہ باتیں نہیں مانی. تو پھر مجھے کچھ خدشات تھے, طریقہ کار پہ خدشات تھے. جیسے 5 اگست کو ہم کال دیتے ہیں, اس کے 5 فروری کو ہم کال دیتے ہیں, اس کو ہم یوم یکجہتی نہیں بلکہ یوم فراڈ کہتے ہیں. ہمارے ہی کچھ لوگ ان کیا کہتے ہیں اپنا ریلیوں میں شامل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی الیکشن بائیکاٹ ہے. ہمارے ہی کچھ لوگ کہیں نہ کہیں سے ووٹ دیتے اور مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. کارکن بیچارہ گالیاں کھا ہوتا ہے, کارکن انتقام کا نشانہ بنا ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں سے میں نے آزادی لینی ہے, دونوں غاصب ہیں. ایک ہماری ریاست جموں کشمیر کی آزادی پسند باغ کی بیٹی نصرت قریشی اسلام آباد میں سپیچ کرتی ہے. پاکستانی کنٹرول جموں کشمیر کے صدر وہاں پہ مسعود انور صاحب بیٹھے ہیں, وہ ان کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے پریزیڈنٹ, وہاں پہ راجہ صاحب جو ہے سینٹ کے چیئرمین, نواز شریف صاحب کی پارٹی کے بھی وہ چیئرمین ہے سینٹ میں, حزب اختلاف میں ان کا نام میرے ذہن سے ہوتا ہے کہ ظفر الحق صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. تو JKLF کے ترجمان اور وائس چیئرمین دوسرے نیکسٹ ڈے پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے اس کو اس بات سے معذرت کرتے ہیں کہ ہماری اس کارکن نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر کیوں کہا. ان باتوں سے میں ایک سیاسی آزادی پسند کارکن ہونے کی حیثیت سے میں نے اختلاف کیا اور میری پارٹی حکمیت معطل کر دیا, کیونکہ یہ لمیٹڈ کمپنی تو تھی نہیں. تو میں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا بغیر کوئی الیگیشن لگائے, بغیر کوئی نوٹس دیے. ایک زون کا میں صدر ہوں, دوسرے زون کا سینئر نائب صدر ہوں. تو میں نے پھر ظاہر اس وطن کو اپنی جان دینے کی جب قسم کھائی ہے, تو میں نے اپنی جماعت کے ساتھ JKLF صداقت مغل نہیں لگایا, جیسے JKLF رؤوف کشمیری, JKLF صغیر, JKLF یاسین. جی میں نے JKLF کے نام سے کمیٹڈ نظریاتی جو لوگ ہیں ان کے نام سے پلیٹ فارم تشکیل دی اور میں جدوجہد کر رہا ہوں. میں نے ہانگ کانگ سے اپنا بزنس سمیٹ دیا اور اس وقت میں وطن کے کونے کونے میں بھوک پیاس افلاس کاٹ رہا ہوں. آج میں عباسپور میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, کل میں جیرا میں ہوں گا, پرسوں پوٹری میں ہوں گا, چوتھ میں گلگت میں ہوں گا. جی صداقت مغل صاحب, آپ نے اپنے جو جماعت ہے اس کے اپنا دھڑا جو بنایا اس کے ساتھ آپ نے این لگایا ہے,
تو इनका मतलब है नजरियाती। एक तो सवाल यह है कि क्या दीगर जो जमातें दीगर धड़े हैं, जमातें नहीं सॉरी में दीगर धड़े हैं, वो क्या इससे आप क्या कहना चाहते हैं वो नजरियाती नहीं है, और उन धड़ों के क्या क्या नाम है, और दूसरी बात ये बताएंगे वो जो धड़े हैं उनमें और आप में फर्क क्या है? देखिए जी, मैं तो सबसे छोटी जमात जो हमारी है JKLFN, दीगर जो दड़े या ग्रुप हैं या जमातें वो भी आज़ादी की जदोजहद का है, इतने बड़े हमारे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं किसी को इंडिया और पाकिस्तान का एजेंट नहीं कहता, हाँ किसी की ज़ाती ना, मैंने इसी पिछले आपको सवाल के जवाब में कहा, और ज़ाती ना के एवज़ में जमातें टूटी, किसी को किसी की शक्ल नहीं पसंद थी, किसी को किसी की तरीक़ाकार से इख्तलाफ था। ये बदनसीबी है इस कौम की, इस वतन की। मैं समझता हूँ हम कोशिश भी कर रहे हैं, दुआ को भी है। अभी मेरी आवला कोर्ट में सरदार नसीम साहब से बड़ी डीपली गुफ्तगू हुई जो फिकदार साहब के साथी हैं। फिर कदीर साहब जो हैं तोकीर साहब की जमात के मरकज़ी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने मेरे साथ यहाँ बासपोर्ट तक सफ़र भी किया, उनसे गुफ्तगू हुई। फील्ड में हम मुख्तलिफ दोस्त एक दूसरे से मिलते रहते हैं। सरदार सगीर साहब के दोस्तों से हमारी नशस्तें हुई हैं, रऊफ़ कश्मीरी साहब के साथियों से, उनसे ज़ात खुद मेरी बहुत अच्छी दुआ सलाम है। हम चाहेंगे, हमारी ख्वाहिश है कि हम यकजा हों, उसके लिए कोई अंडर क्या कहते हैं बैकडोर चैनल जो है जमात के मुख्तलिफ साथियों के वो वर्क भी करें। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब हम आज़ादी की बात करें तो हमने हर दो गासिब को एक ही नज़र से देखना है। जब हम आज़ादी की बात करें फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी बात करनी है, और अपने कारकुन जो हमारे साथ चल रहे होते हैं वो हमारे मुलाजिम नहीं होते। हम कोई लिमिटेड कंपनी नहीं चला रहे, हम आज़ादी की रिवोल्यूशनरी तारीख को लीड करें। हमें अपने कारकुनों का मुश्किल वक्त में साथ देना होगा, और उनकी सेफ्टी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हमें अपने आप को वक़्फ़ करना होगा। और हमें अपने आप को रियासत की तारीख आज़ादी के एक आम कारकुन के साथ अपना मुवाजना करना होगा। यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं अपना बादशाह नहीं है। ये अच्छा मुगल साहब ये बताइएगा कि जब ये धड़ों में आपस में इख्तलाफ और बयानबाजी शुरू होती है, तो एक कहता है कि ये धड़ा रा का एजेंट है और दूसरा ये ISI का एजेंट है, आप किसके एजेंट हैं? मैं रियासत जम्मू और कश्मीर का, रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों का एजेंट हूँ। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो आज़ादी की बात करते हो, हमारे पास प्लेटफार्म मौजूद हैं। आप नून लीग में जा सकते हैं, आप PTI में जा सकते हैं, आप पीपल्स पार्टी में जा सकते हैं, आप जमात इस्लामी में जा सकते हैं, और वहाँ से आप पाकिस्तान की उसी तरह उधर कांग्रेस में जा सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, BGP में जा सकते हैं। वहाँ जाके अपने मफाद लें। अगर आपने मफाद से बालातर होकर रियासत की आज़ादी की बात करनी है, आज़ादी की बात करते हुए जो बंदा किसी का सहूलतकार है, जो बंदा किसी गासिब मुल्क के लिए हमदर्दी रखता है, मैं कहता हूँ उसकी नस्ल पे लाना। मैं तो ये कहता हूँ, और मैं जम्मू कश्मीर का एजेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मकबूल बाट शहीद का सिपाही हूँ। जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बताइएगा, आखिरी सवाल हम करेंगे आपसे, आपका टाइम भी कीमती है, कि ये जो एक धरना नोट क्रॉसिंग पॉइंट पे लगा होता है, दूसरी मजलिस, दूसरा धरना मुजफ्फराबाद पे सजाया होता है, तीसरा धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे कभी सजा के रखा होता है लिबरेशन फ्रंट के मुख्तलिफ धड़ों ने। तो आप इनके लिए क्या पैगाम देंगे? तोकीर गिलानी साहब के लिए आपका क्या पैगाम है? रफीक डार, सलीम हारून साहब, उसके बाद साजिद सिद्दीकी साहब, हक नवाज साहब, रऊफ कश्मीरी साहब, इनके लिए आपका क्या पैगाम है? आप इसी तरह एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार रहेंगे, या कि आप यकजा होने की कोशिश करेंगे, या आप कोई किरदार अदा करेंगे? आप इनको क्या करेंगे? मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी कि हमने इंडिया और पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ जदोजहद करनी है, और हमारी जो जदोजहद है वो जितनी गासिब और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बनती है। तोकीर गिलानी हो, हक नवाज हो, सरदार सगीर हो, रऊफ कश्मीरी हो, ये मेरे भाई हैं और मुझसे सीनियर लोग हैं। इनकी जदोजहद मुझसे जाता है, इनकी क्या कहते हैं फॉलोवर मुझसे जाता है। जैसे मैंने ये कहा कि JKLFN एक सबसे छोटी जमात है, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी का डब्बा हम पे न लगे। उसको मैं अपने लिए मौत समझूंगा जब हमें कोई ये कहे कि जी आप किसी के पेरोल पे या किसी के लिए काम करते हैं। तो ये जो धरने मुख्तलिफ ये एक तरह से अवेयरनेस के लिए अच्छा भी है, लेकिन हमारी जो क्या कहते हैं अपना अफरादी कुव्वत तकसीम हो रही है, ये नुकसानदेह भी है। मेरी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि अल्लाह करे हम यकजा हों, असूलों पे यकजा हों, और हम अदारे मजबूत करें, और फिर से वो 88 की तरह जिस तरह हमारी ये कुव्वत थी वो बने। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि बनेगी। कौमों के मुख्तलिफ अदवार आते हैं। इंडिया ने खुद 150 साल आज़ादी की आपने बात की है, आखिरी इसका निचोड़ आप क्या निकाल रहे हैं? फिर आपने वो पैगाम देना है जिसके लिए आप आए धरने के हवाला से। यहाँ मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि ये यासीन मलिक साहब की फैसला दिया है उसके देने जा रहे हैं, उसकी मज़म्मत के लिए ये निकले हैं, और
उसी सिलसिला में ये आगे 7 अगस्त को एक धरना दे रहे हैं और इंडियन एम्बेसी के आगे ये धरना दे रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये अपना पैगाम आखिर पे नोट करवाएंगे। तो जी बहुत शुक्रिया। लास्ट सवाल जो मेरे ज़हन में आया है वो अब यहाँ कर दूँ और फिर इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। वो ये है कि मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि ये जो धड़े बने हैं आपकी जमात के, इसमें ये बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया के असूल के लिए या कुछ क्या मफाद हैं, क्यों ये रस्साकशी हो रही है, ये इस तरह के रवैये क्यों हो रहे हैं एक दूसरे के साथ और हर धड़े में से दूसरा धड़ा पैदा होता है, क्या अदम बर्दाश्त है? ये ऐसे जम्मू कश्मीर की तारीख आज़ादी की बदनसीबी है और जिन शहीदों ने अपनी जानें दी हैं मैं समझता हूँ उनके मिशन से रद्दगर्दानी है और वक्त आएगा इंशाल्लाह। मैं तो किसी ओहदे का मोहताज नहीं हूँ और ना मैं किसी ओहदे के लिए जदोजहद कर रहा हूँ। मुझे एक चक्की चलाने वाला, एक बकरियाँ चलाने वाला जो रियासत का मुखलस होगा वो आए, मेरा होता वो ले लो, मुझे इस ओहदे की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये बाकी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ चाहे अपनी नावों को मिटा के इस वतन के आज़ाद मुस्तकबिल के लिए जो हमने अपनी ज़िंदगियाँ वक़्त की, अपने कैरियर दाव पे लगाए, अपनी अच्छी जा पे जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो रवायती सियासत में वज़ीर-ए-आज़म या सदर तक बांध सकते थे। अगर आपने ये सब की कुर्बानी दी है तो फिर ज़ाती नाएं हमें कुर्बान करनी होगी और मकबूल बाट शहीद के मिशन की तकमील के लिए जम्मू कश्मीर के आइन के मुताबिक, आइन से हट के नहीं, आइन के मुताबिक और सही जो सिमत आज़ादी को लेकर चलने के लिए हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, तभी हमारी कामयाबी मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया सदाकत मुगल साहब। नाज़रीन आप हमारी इस वीडियो पे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मुझे मेरी टीम के साथ दीजिएगा इजाज़त। वस्सलाम।